ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اگر گناہ سے نہیں بچا گیا تو گناہ انسان کو کفر تک لے جائے گا۔ گناہ سے بچا جائے اور گناہ سے سخت نفرت کی جائے۔ حیرت ہے، ہم سور سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن پھر شراب سے کیوں نفرت نہیں کرتے؟ حالانکہ دونوں یکساں حرام ہیں، دونوں کی حرمت بالکل ایک جیسی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ نشے سے پھر کیوں اتنی نفرت؟ سور کا نام آ جائے تو منہ اترتا ہے، منہ پھیرتے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی غلط مسئلہ جو وہ ذکر کر رکھا ہے کہ سور کا نام جو وہ لو تو 40 دن کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے اتنی بار لیا تو اس کا مطلب یہ کہ 2 4 6 مہینے کی تو پھر میری چھٹی ہو جانی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم نے زبردستی سے عام کر رکھا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، برسیسا 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے۔ فرشتوں نے ایک دن اس کی عبادتوں پہ تعجب کرتے ہوئے کہا، فرشتوں نے کہا اللہ برسیسا کیسا عابد ہے؟ ارشاد ہوا انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا برسیسا کافر ہے۔ توجہ کریں آپ، اس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں، فرشتے اس کی عبادت پر متعجب ہیں، تعجب کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کافر اور جہنمی ہے، اس کا علم ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک بات رک کر کے عرض کروں، کتنے بھی عبادت گزار اور نیکوکار بن جاؤ، اپنی عبادتوں پہ کبھی ناز نہیں کرنا۔ پتہ نہیں اس کے علم میں کیا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں کوئی دیر ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسا، میں ویسا، میں ویسا، اپنی میں نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے، اور اکثر میں والے کفر کی وادی میں گئے، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، علم پہ گھمنڈ کیے تو گئے، تقوی پہ گھمنڈ کیا تو گئے۔ گھمنڈ اللہ کو کسی کا پسند نہیں، تکبر اسی کو زیبا ہے، تکبر اسی کے شایان شان ہے۔ اس لیے کوئی دولت پا کر کہ میرے تو اتنے بچے اتنا کماتے اتنا آتا ہے اور میں گھمنڈ کروں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی طلب نے، زیادہ طلبی نے، حتیٰ کہ تم موت کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا، اے مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھنے والے، کیا تو یہ تصور کرتا ہے کہ تیرا مال تجھے موت سے بچا لے گا؟ ایک مقام پہ کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، یعنی تو کفن کے سوا دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا۔ سود کے دھندے کر کے کتنا بھی جمع کر لے، جوا کھیل کے کتنا بھی جمع کر لے، جنگلی رمی کے ذریعے کتنا بھی کروڑ پتی بن جا، سوائے کفن کے تُنے کچھ نہیں لے جانا۔ ارے حلال کفن لے جائے گا، حلال تو ہو سکتا ہے تجھ پہ رحم کیا جائے، بلکہ حلال کفن کو بھی مٹی کھا جاتی ہے۔ جن کا کفن حرام ہوگا ان کا کیا حال ہوگا، حرام کفن میں لپٹ کر جو جائیں گے۔ بلکہ کرونا نے تو ہمیں وہ دن دکھایا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو خود کے مال کا کفن بھی نصیب نہ ہوا، گورنمنٹ کے کفن میں لپیٹ کر کے گئے، اور سنت کے مطابق بھی بہتوں کو کفن نصیب نہ ہوا، غسل نصیب نہ ہوا۔ عبرت کی باتیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، یہ سب عبرت کی باتیں ہیں۔ تو اپنی ذات پہ گھمنڈ نہیں کرنا۔ جس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بھی کہوں ایمان پر خاتمے کی دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ بڑے بڑوں کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ان کی کمر جو ہے وہ جھک گئی تھی، عصا لے کے چلتے تھے جوانی میں۔ کسی نے پوچھا جوانی میں کمر جھک گئی؟ فرمایا ہاں، میرا استاد 50 سال تک اس نے کبھی آسمان نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا، مسجد میں معتکف تھا اور اپنے دور کا بڑا محدث تھا۔ جب انتقال ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا ایمان پہ خاتمے کے لیے۔ جس نے 50 سال تک مسجد کی کبوتری بن کے زندگی گزاری، جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، وہ بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے رو رہا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے سوچا اتنا بڑا متقی آدمی جب اس کے ایمان پہ خاتمہ
کا ایسا خوف طاری ہوا کہ میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی کڑکڑ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی. محفل نے سب نے سنا اور آج میں جو ہے اس طریقے سے جھک کر کے چل رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کفر پر مرنے کے اندیشے کن کن کے ساتھ ہے. امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث لاتے ہیں, فرماتے ہیں جو نماز پڑھے, بے نمازی نہیں, جو نماز پڑھے نمازی ہے لیکن رکوع سنت کے مطابق نہیں کرتا, غفلت کی وجہ سے غلط رکوع کرتا ہے, تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا. جن کا رکوع سنت مصطفیٰ کے نمازی بے نمازی نہیں. اب بتاؤ نماز میں رکوع صحیح نہیں کر رہا ہے تو برے خاتمے کا اندیشہ ہے. جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہیں, یا بہت تو ایسے وی آئی پی ہیں معاذ اللہ کہ جو لوگ صرف عید کی پڑھتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں چھپتی ہے کہ فلاں صاحب عید پڑھنے فلاں جگہ پر گئے. آپ اندازہ کریں ان کا کیا حال ہوگا. یہ بھی روایت ہے کہ جو اذان کو سن کر دنیا کی بات کرے, ڈر ہے وہ اذان کا جواب نہ دے, تعظیم و تکریم نہ کرے تو وہ مرے گا تو ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا. اذان کو سن کے دنیا کی بات کری کیا مطلب؟ توجہ کریں, اذان کو سن کے دنیا کی بات کی کیا مطلب؟ یہ پوچھا امین القادری یہ کپڑا کتنے میں خریدا اذان ہوتے. توجہ کریں, یہ دنیا کی بات ہے نا. موبائل تمہارا کون سا ہے؟ 13 ہے 14 ہے کون سا ہے؟ اذان ہو رہی تھی پوچھا. یہ دنیا کی بات ہے نا. اب غور کریں, یہی دنیا, اسی کو دنیا کی بات کہتے ہیں. آج کل گیہوں کیا بھاؤ چل رہا ہے بازار میں؟ راجہ پور اور دیوگڑھ میں جو آم کے درخت ہے اس پر پھول وغیرہ کی کیا کیفیت ہے؟ کیا لگتا ہے کیا کیسے آئیں گے آم اس سال؟ اچھے آئیں گے کہ کمی ہوگی؟ یہ دنیا کی بات ہے نا. یہی ہے نا دنیا کی بات. اذان سن کر اگر دنیا کی بات کی تو کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے. جو اذان سن کر بھی موبائل کے اندر زنا کا منظر دیکھ رہا ہے اس کا کیا حال ہونا ہے؟ جو اذان سن کر بھی فلمی گانے سن رہا ہے, روک نہیں رہا ہے, اس سے رک نہیں رہا ہے, اس کو ختم نہیں کر رہا ہے, بلکہ اذان کی آواز پر توجہ نہیں گانے کی آواز پہ توجہ ہے, اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا کی بات ہے نا. وہ تو گناہ ہے. حالانکہ دنیا کی بعض باتیں تو ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن وہ تو گناہ ہی, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سوچو ذرا ہمارا انجام کیا ہوگا. ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دور کا ایک محدث جو ہے عیسائی ہوا اور جس عصا پہ ٹیک لگا کر کے وہ خطبہ دیتا تھا اور حدیث پڑھتا تھا, اس عصا کے ذریعے سے وہ سور چراتے اس کو دیکھا گیا, اس کو سور چراتے دیکھا گیا. فرمایا کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا کہ ایک عیسائی اس کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا تو اس نے اپنے علم اور تقوی پہ گھمنڈ کرتے ہوئے کہا کافر کے بچے ہٹ, اتنا کہا ہٹ کافر کے بچے, غرور کی وجہ سے. اور فرمایا اسی وجہ سے خدا نے اس کو اس آزمائش میں مبتلا فرما دیا. اور وہ عیسائی پھر کلمہ پڑھا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اور مسلمان ہو کر وہ مقام ولایت پر پہنچا. آپ غور فرمائیں کیا چیز ہے. ایمان پر خاتمے کی فکر کرو. ایک شخص غسل جنابت اس پہ فرض ہوتا تھا غسل جنابت, تو وہ لوگوں سے کہتا تھا یار عیسائی مذہب میں یہ بہت اچھا ہے کہ غسل وہاں نہیں کرنا پڑتا, یہاں تو سردیوں میں بھی غسل کرنا پڑتا ہے. مرا تو کفر پر مرا. یعنی کہ وہ غسل کرتا تھا لیکن عیسائیوں کی تعریف کرتا تھا, ان کے مذہبی معاملات کی تعریف کرتا تھا, وہ کفر پہ مرا. تو جو لوگ جنابت کا غسل کیے بغیر 2-3 دن پھرتے ان کا کیا انجام ہو؟ فرمایا جو ناپاک رہتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. یہی تو بات ہے میرے بھائیوں. امام سفیان ثوری کو جب دنیا سے جا رہے تھے تو رو رہے تھے. کسی نے کہا اپنے گناہوں پہ رو رہے, مٹی اٹھا کے فرمایا میرے گناہوں کی حیثیت میرے رب کے کرم کے سامنے اس مٹی کی بھی نہیں ہے. میں گناہوں پہ نہیں رو رہا ہوں, اس لیے رو رہا ہوں کہ ایمان پہ مروں گا کہ نہیں مروں گا. اس لیے کہ اگر ایمان پہ مر گیا تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں, انشاءاللہ میں جنت ہی میں جاؤں گا. اصل چیز ہے ایمان پر خاتمہ. حضور غوث پاک رویا کرتے تھے, غوث پاک فرماتے جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا.